اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما علی محمد خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سب کو بیٹھ کر ایسی گفتگو کرنی پڑے گی آگے بڑھنے کے لیے. آج ہم بات کریں گے علی محمد خان صاحب سے, سینئر رہنما تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی علی محمد خان صاحب, سر آپ سے یہ بات تو کریں گے اباؤٹ دا فیوچر, بٹ ویری کوئکلی سر آج ایک اور بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایک سینئر رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں, اندلیب عباس صاحبہ, انہوں نے بھی آج آئی پی پی جوائن کی, ان کی پریس کانفرنس ہوئی. سر ایسی پریس کانفرنسز ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں ان پریس کانفرنسز کو؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں سمجھتا ہوں یہ جو اندلیب صاحبہ آج گئی ہیں, پرسنلی مجھے اس کا دکھ ہے, کیونکہ ہماری جنون اور بہت پرانی آئیڈیولوجیکل ورکرز میں سے وہ تھیں. مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ان کو جانا پڑا, لیکن بہرحال ان کی کمی محسوس ہوگی. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہیں کہ کمی محسوس نہیں ہوگی. نہیں, ایک جگہ جب کوئی شخص وقت گزارتا ہے, اور بڑی سخت ٹائم انہوں نے گزارا ہے. 2014 کے دھرنے کا مجھے یاد ہے, پھر 2016 پاناما تحریک میں, آپ کو بھی شاید وہ ایک سین یاد ہو جب اسلام آباد کچہری میں وہ ایک پریزن وین کے پیچھے وہ چمٹ کے جا رہی تھی. تو ایک ورکر خاتون ہیں. بہرحال ویل مس ہر, آئی وش ہر لک, لیکن میرے خیال میں یہ وقت اپنے لیڈر کے ساتھ ذرا کھڑا رہنے کا تھا. بہرحال کسی کیا مجبوری ہے مجھے نہیں پتا. لیکن پریس کانفرنسز کا آپ نے پوچھا, بالکل صحیح رجحان نہیں. پولیٹیکل ورکرز قوم کا اثاثہ ہیں, اور پولیٹیکل ورکرز کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ جس جماعت کو وہ بہتر محسوس کریں. تو مجھے حق نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کے جیالے کو یا میاں صاحب کے کسی ورکر کو ہم کسی بھی وجہ سے تحریک انصاف میں لے کے آئیں, اینڈ سیم گوز وائس ورسا. بہرحال ہر آدمی کا اپنا فیصلہ ہے, جس کو جو جماعت اچھی لگتی ہے وہیں سیاست کرے. لیکن پاکستان کی سیاست کا یہ رنگ دیر پا شاید نہ ہو. پاکستان کی سیاست نے اگر آگے جانا ہے تو ہمیں جمہوری قدریں مضبوط کرنی ہوں گی, شخصی آزادی کو یقینی بنانا ہوگا, اور شارٹ کٹ کی بجائے ہمیں جمہوری طریقے سے اقتدار کی طرف جانا ہوگا. یہ ہمارے لیے بھی ہے, یہ کسی اور کے لیے بھی ہے. جب آپ پرفارمنس پہ جاتے ہیں تو پھر آپ وہاں رہتے بھی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 5 سال کوئی بھی وزیر اعظم ہو, آئین کے مطابق میرے خیال میں اگر موقع ملے تو اس جماعت یا اس لیڈر کے پاس پھر کوئی بہانہ نہیں ہوتا. اور یہ ایک اچھا پیمانہ ہے. اس سے عوام کو بھی ایک کسوٹی ملتی ہے, اور اس سے تمام جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے سر پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عوام فیصلہ کر لے, جس نے پرفارم کیا ہے تو کرتا رہے, پھر دوبارہ بھی آ جائے, نہیں ہے تو پھر گھر جائے. یہ بدقسمتی سے عارفہ بی بی, یہ حق آج تک ہم حق اقتدار تو عوام کو کسی نہ کسی طرح سے کنٹرول دے دیتے ہیں کہ وہ کوئی ووٹ وغیرہ ڈال دیں, لیکن اس ووٹ کی سینکٹیٹی کیا ہے. بدقسمتی سے آخری سینٹنس کہ جس نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, تو جتنی عزت میاں صاحب نے اس واپسی والے ٹائم پہ ابھی ووٹ کو دی ہے, تو ایسی عزت اگر ووٹ کو چاہیے تو ایسا نہ ہو کہ یہ ووٹ کسی دن خود ہی بطور احتجاج بکسے سے باہر نکل آئے. بالکل صحیح. علی محمد خان صاحب, سر آپ بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں, آپ نے میرے خیال میں صدر صاحب کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سب ساتھ بیٹھے. پر سر میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گی کہ صدر صاحب کے پاس تو سر ان کو تو میں معاف کریے گا, نہ پاکستان تحریک انصاف شاید اتنا سنجیدگی سے لیتی ہے, نہ باقی جماعتیں, وہ تو یہ رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, وہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, پولیٹیکل آدمی رہے ہیں, 2 دفعہ حلقہ جیت کے آئے ہیں, اور صدر اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا ہم ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. اگر پولیٹیکل جماعتیں دیکھیں, کوئی کسی پہ کوئی چیز انفورس نہیں کر سکتا. اگر پولیٹیکل ہماری جو جماعتیں ہیں اور ان کے جو زعماء ہیں, جو سیاسی جو زعماء ہیں, اور جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں اور بھی غیر سیاسی, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ امرہم شورا بینہم میں ہے, کہ اگر مسئلہ آتا ہے تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں سورہ شورہ میں کہ جب ان کو مومنین کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو بیٹھ کے شورا کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شورا کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے, تو پھر ایک آفس ہے. کیونکہ صدر صاحب, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, خود سے شاید اس کو نہ کروا سکیں, انیشیشن وہ کر سکتے ہیں, لیکن سپورٹ ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی چاہیے ہوگی. آج ہم نے بہرحال یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس وقت اگر شیر کی
کا نشان والی جماعت اگر لائنز شیئر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اقتدار میں مل رہا ہے، اور اگر وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ کیوں بیٹھے جب ان کے لیڈر کو شاہی پروٹوکول آلریڈی مل رہا ہے اور ان کو ایک وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی جمہوریت کی بنیادوں میں خود کش بم اور آئی ڈیز ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. سیاسی لوگ بیٹھیں، گفتگو کریں اور بھی ذمہ دار لوگوں کے ساتھ بات کریں تاکہ اس ملک کی بنیادیں مضبوط ہوں، تبھی تو یہ جمہوریت کی گاڑی اپنے اصل پہیوں پہ چلے. بالکل ٹھیک سر، مگر یہاں یہ بھی مسئلہ ہے اور یہ بھی بہت تنقید ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی کسی کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو نہیں کرنا چاہتے. آپ لوگ جب تک پاور میں تھے، آپ کی حکومت تھی، تب بھی یہی شکایت رہی لوگوں کو اور یہی تنقید ہوتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں، سیاسی جماعتوں سے نہیں. دیکھیں ہم تو ناتجربہ کار ہیں نا، یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں. آپ اور میں تو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ ہمارے والدین شاید بہت کم عمر ہوں گے جس زمانے میں یہ جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں. پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی تو اٹ واز وے بیک ان 1970s. اور میاں صاحب جب اقتدار میں آئے، وزیر خزانہ جب بنے، خزانہ ویسے ہی ان کو پسند ہے، چابی پہلے سے ہی تھما کے رکھی تھی 1984-85 میں. جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم نے ان کو خزانے کی چابی دی تھی، پنجاب کے وزیر خزانہ تھے، تب سے خزانے کی چابی اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے. خزانہ بڑا ان کو پسند ہے ویسے تو، تب سے یہ لوگ پرفارم کر رہے ہیں، تجربہ کار بھی ہیں، سنجیدہ بھی ہیں، آزمو کار بھی ہیں، سیاسی رموز سے بھی واقف ہیں. انہوں نے پھر وہی چھانگا مانگا سیاست دہرائی 2022 میں. سندھ ہاؤس کیا اس لیے بنا ہے جہاں زرداری صاحب نے سر یہ تو بتائیں نا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف نے کیا سیکھا سندھ ہاؤس سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اور اس کے بعد 9 مئی سے؟ دیکھیے میرے ایک دوست ہیں، اس کا جواب میں آپ کو ایک اور طریقے سے دوں گا. میرے ایک دوست ہیں اور آج شاید پہلی بار آن کیمرہ میں ان کا نام لے رہا ہوں، وہ ہے ٹیکسی ڈرائیور، میرے علاقے شیر گڑھ سے ہیں. ان کو ہم پیار سے جانے بھائی کہتے ہیں. اور ٹیکسی ڈرائیور کی وہ بات آج بھی مجھے یاد ہے جو انہوں نے ایک دفعہ میں کی تھی کہ سیاست جو ہے یہ ریت کا سفر ہے، اور ریت کا سفر بھاگ کے طے نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے. سیاست ایک صبر آزما سفر ہے. یہ ہم نے سیکھا ہے کہ سیاست میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اپنی بات کریں اور دوسرے کی بات سنیں اور کوشش کریں کہ اکراس ٹیبل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالیں، کیونکہ جو ٹیبل کے اکراس نہیں بیٹھ سکتے تو وہ پھر ایک دوسرے سے ساری زندگی گتھم گتھا ہی رہتے ہیں. سر کیا چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس میز پر بٹھا سکیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے گرفتاری سے پہلے آپ ان کا ذرا تھوڑا سا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں، ان کا سپیچ کا حصہ موجود ہے جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں صرف پاکستان کی خاطر، سیاسی اور غیر سیاسی جتنے بھی ہیں، سب سے پاکستان کی خاطر میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب اگر تیار ہیں، اور میں کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات میں نے کی کہ خان صاحب تو ان کے تو بدن میں گولیاں لگی ہیں، ان میں تو زیادہ غصہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جو لائف اٹیک کے بعد اب آپ کے اور ہمارے بیچ میں سابق وزیر اعظم زندہ ہے، ورنہ لیاقت علی خان صاحب بھی جان سے گئے اور بینظیر صاحبہ بھی شہید ہوئی. تو ایک آدمی اگر گولی کھا کے بھی کہہ رہا ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ان سے زیادہ تکلیف تو کسی کو نہیں پہنچی. اچھا سر، ویری کوئکلی یہ بھی بتائیے گا کہ اب بہت مطلب کہ اب آپ ایک سیاسی ورکر کے طور پہ تجزیہ کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی جماعتیں آپ سے الیکشن سے پہلے بات کریں گی، یا الیکشن کے بعد ہی شاید کوئی وقت ایسا آئے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ گفتگو کریں گے؟ دیکھیں نہ کرے بات، ہم تو کسی سے بات کی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم تو پاکستان کے وے فارورڈ کے لیے ایک چیز سامنے رکھ رہے ہیں. اقتدار ہم نے دیکھ لیا، قوم ہمارے ساتھ ہے، مشکلیں آپ پہ آتی رہتی ہیں. لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اس میں تکالیف آتی ہیں. مجھے تو خواب میں بھی نہیں پتا تھا کہ میں 81 دن جو ہے جناب 78 دن میں جیل میں چکیوں میں کاٹوں گا بغیر کسی گناہ کے. کاٹ لیے، اب میں کیا کروں؟ اس کا بدلہ آپ سے لوں، اس کا بدلہ نظام سے لوں، ریاست سے لوں، عوام سے لوں، کس سے لوں؟ نہیں، بس اللہ کے فیصلے. ٹھیک ہے، یو موو آن ود لائف. تو ہم تکلیف کی حالت میں بھی الیکشن میں جائیں گے، ہمارا لیڈر بھی تکلیف میں ہے، ہم بھی تکلیف میں. یہ تو پاکستان کی بات ہم کر رہے ہیں. آج کسی بھی طریقے سے آپ ملک کی سب سے بڑی جماعت اور سب سے بڑے لیڈر اور ایک لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر، آپ جتنی عمر کی ینگ لوگ جو ہیں ہماری جماعت کے پیچھے کھڑے ہیں، پاکستان سے باہر، ان کو آپ سائڈ لائن کر دیں. کب تک سائڈ لائن کریں گے؟ اس الیکشن میں کر دیں گے. ہم ہو سکتا ہے 100، اگر آپ ہمیں اس طرح سے کرتے ہیں ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ جتنی ہماری سیٹوں کا ٹارگٹ ہے اتنا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، لیکن ہم رہیں گے تو ہم پھر بھی. تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں الیکشن کے اگلے دن کیا ہوگا؟ الیکشن کے دن اگلے دن پھر ہم روڈ پہ نہیں ہوں گے.
کب تک ہمارے ورکروں کو جو ہے آپ جیلوں میں رکھیں گے؟ تو اس کا حل تو یہ نہیں ہے نا، گتھم گتھا ہونا تو حل نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو سیاست سے چلانا ہے تو میں تو آپ کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ پیپل پارٹی ہیں، آپ نون لیگ ہیں، آپ عرفہ نور ہیں، یا آپ اے بی سی کوئی بھی ہیں، کیا آپ مجھے بھی ایکسپٹ کرتے ہیں جس کے پیچھے 2.25 کروڑ ووٹ ہے؟ مجھے بالکل مطلب صحیح. تحریک انصاف یا عمران خان. اگر دیکھیں ایک دوسرے کو تسلیم کر کے آگے جائیں گے، پاکستان مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. ورنہ 76 سال میں ہم نے سبق نہیں سیکھا تو آئنسٹائن کی بات ہی پھر سن لیں کہ ریپیٹنگ the same mistake again and again and expecting a different result amounts to insanity. تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے